والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. سورۃ صاد اور سورۃ زمر کے تفصیلی مضامین کا خلاصہ. توجہ، سورۃ صاد اللہ کا صاحب، صاد کو صاد اس لیے کہتے ہیں کہ سورت کا نام صاد ہے اور اس کے شروع میں صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن مجید کی، یہ نصیحت والی کتاب ہے. قرآن مجید میں دھیان دینا، قرآن مجید کی قسم کھا کر قرآن مجید کی عظمت بیان کی. نمبر 2، قرآن مجید کی قسم کھا کر صاحب قرآن آمنہ کے لال حبیب کبریا، حبیب کائنات، فخر موجودات، آمد مجتبات، پیارے مصطفیٰ، حضور پر نور، حضور خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المجرمین، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان. کیا شان ہے اس نبی کی جس کی عظمت رب قسمیں کھا کر اپنے قرآن کی بیان. کل سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھ چکے. کیا خوش نصیب ہے وہ امت جن کو ایسا نبی ملا. کیا بد نصیب ہے وہ امتی جو ایسے نبی کا امتی ہو کر تل میں جھانکتا ہے، یورپ کی تہذیب کو چاٹتا ہے، جن کو باقی بھی نہیں آتی، یا ہندوؤں کے کلچر کا غلام، فیس بک اور ٹی وی میں لباس اور شکل و صورت میں، خوشی غمی اور رہن سہن کے طریقوں میں اس کا دل کہیں اور جا کر جمتا ہے. بار بار سوچے، ہزار بار سوچے. کیا منہ دکھاؤ گے جن کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں، وہ خود غلام خواہشات ہیں. تمہیں اللہ نے نبیوں کا امام نبی دی اور اس کی پاکیزہ زندگی کھلی کتاب، اس کا سفر، اس کا حضر، اس کا مقبرہ، اس کا مجمع، اس کا بیویوں سے تعلق، اس کا بچوں کی تربیت، اس کی ملک شام بھائی ختیجہ کو لے جانے والا مال تجارت، اور اس کی بدر سے لے کر تبوک تک جنگوں میں صفوں کی درستگی اور مسجد نبوی کی امامت. سبحان اللہ. مخالفین بھی مالے اپنے مال بطور امانت جو ان کے پاس رکھتے تھے. تمہارے پر تو آپ نے بھی اعتماد نہیں کرتے اور بیرونی بھی اعتماد نہیں کرتے، ان پر تو آپ نے بھی اعتماد کرتے تھے اور بیر والے بھی. ایسے نبی کو چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکنا بین الاقوامی عالمگیر حماقت ہے. اللہ کرے کہ اس حماقت کا شکار ہر طبقہ حماقت سے توبہ کر کے حضور پر نور کی غلامی میں آ جائے. پھر مالدار ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، مسکراتا ہوا جنت میں استقبال لیتا ہوا جائے گا. اگر غریب ہے تو حبشہ کے بلال کی طرف، بخاری کے لیے سے دونوں کے لیے حضور نے فرمایا بلال کے لیے جوتے کی آہٹ میں نے جنت میں آپ نے آگے آپ کی ایسی ڈھیلی انشاءاللہ سے تو اللہ آپ کو شاید توفیق نہ دے. انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ ایسی لو لو سے نکلے. انشاءاللہ ابھی بھی نہیں، طاقت نہیں ہے میرے جیسے. انشاءاللہ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر اللہ دل سے لو لو سے کہیں انشاءاللہ. ارادہ ایسا ہوتا ہو کہ برادریوں کا رخ پھیر جائیں، خزاؤں کے رخ پھیر جائیں، آپ حضور کی غلامی سے نہ پھریں. انشاءاللہ. اس پر فیصلہ. اس نبی کی قسم کھائی اللہ نے کس صورت میں؟ تو سواد ہے. قرآن کی قسم کھا کر نبی کے عزم بیان. دھیان ہے جی. قرآن کی قسم کھائی ہے کہ چونکہ قرآن نصیحت کی کتاب، سواد والقرآن ذکر. سنو ذرا نصیحت. قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کس کی کتاب ہے؟ حاکموں کے لیے نصیحت. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جن کو ہم حکومت دیں، بستی میں، ادارے میں، صوبے میں، خاندان میں، ملک میں، ان کا امتحان، نماز قائم کریں، سب سے قائم کروائیں، زکوٰۃ دیں، سب سے دلوائیں، اچھائی قائم کریں، اچھائی کو اپنائیں، برائی سے رکیں اور معاشرے کو برائی سے روکیں. ہاں، والدین کے لیے نصیحت. وہ انفسکم وأہلیکم نارا، 28واں پارہ. اے والدین اپنی اولاد کو سقیم عمل سے بچا لو جس کا انجام دوزخ کی آگ. اولاد کے لیے نصیحت. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تیرا بیٹا نظر نہیں آتا مجھے سو گیا. توجہ 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 توجہ. میں قوم کے بچوں کی کوئی پسند کرتا ہوں اپنے لیے. ہاں توجہ ذرا دھیان سے. والدین کے لیے بھی نصیحت اور اولاد کے لیے بھی بولو بولو نصیحت. اے اولاد، اب تمہاری اولادیں یہ باتیں سنتی، میں تمہیں احساس دلاتا ہوں، اس سے برا لگتا ہوں. معاشرے 80-85%
چلتی تھے چل بھائی جدھر کا معاشرہ چل رہا ہے ساتھ ہی چلو. کہتے بڑے مولوی صاحب اچھے تھے. ہم نے کنجریاں بچائی, ہم نے لڑکیاں بنائی, ہم نے شراب ہوئے کنڈے کھولے, ہر برائی کو اللہ کی توفیق سے نفع در جی جڑ کہ ذرا کھری کھری سنا خلاص ہے. لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جاتے, مردوں کا مال کھانے جاتے. بولے نا کوئی کہ آپ نے فلاں ہمارا ختم پڑا تھا جوڑا لیا ہے, آپ فلاں نے چاول ٹکر کے لیے ہمارے دروازے پر. خدا را مرنا ہے اس زمین کو جھنجھوڑا کرو, کچھ انصاف کی زندگی میں آؤ. یہ جو تمہارے ماں باپ کے نام پر ٹکر کھا جائیں, ہاں جی, اور تمہاری چاپلوسی کریں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, کافروں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. کاکا دھیان سے سن, یہ شکر کا کس باپ کا بیٹا ہے. حافظ ضرور ہے لیکن جوڑوں لینے والا حافظ نہیں. حافظ ضرور ہے لیکن لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر ٹیوشن پڑھانے والا حافظ نہیں. یہ شکر کیا تھا. ہاں جی, خودداری کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے اور اس مسلح پر پڑھا رہا ہے. پیچھے وہ مقتدی نہیں ہے جن کو بھی سالہ نہ مانگتے وہ بھی کہا گا یہ اعلان جاگ چکا ہے. فقیر تو فیصل صاحب ہاں توجہ ہے. اولاد کے لیے نصیحت ہے کہ والدین کو نہ کہو, ڈانٹو نہ, جھڑکو نہ, ادب سے سر جھکائے رکھو. اور آپ نے میرے سامنے یہ دعائیں کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تاجروں کے لیے نصیحت ہے, تاجروں کے لیے ویل للمطففین, تباہی ہے, بربادی ہے ان دکانداروں ملازموں کے لیے. تنخواہیں پوری لیتے ہیں, پیسے پورے لیتے ہیں, لیکن تول و ناپ کا معیار صحیح نہیں دیتے, ڈیوٹی صحیح نہیں کرتے. قرآن نصیحت ہے خاندانوں کے لیے, معاشرون بالمعروف, بیویوں سے اچھا سلوک کرو. قرآن نصیحت ہے رشتہ داروں کے لیے, ذی القربیٰ, ان کے حقوق بیان کیے. قرآن نصیحت ہے توجہ اماموں کے لیے, وما علینا الا البلاغ المبین. 1.25 لاکھ انبیاء کا وظیفہ ہے دین اللہ کا کھول کر بیان کر. اے علماء امام, تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دین کو لپیٹ کر گول گول بیان, واضح بیان کر. مبتدیوں کے لیے نصیحت ہے, تمہارا امام, تمہارا استاد, تمہارا باپ ہے, بغیرت نہ بن جانا. جی باپ کی عزت کرو, اس کی خدمت کرو. ہاں جس باپ نے پالا پوسا, ایک باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ تمہارا نسبی باپ. یہ علماء اللہ والے وہ باپ ہیں, ان کی تربیت پر عمل کرو گے, ان کے سبقوں پر عمل کرو گے تو تم آئے دنیا میں تھے, واپس اسی جنت میں چلے جاؤ. اگر ان کو بھلا دو گے تو جنت سے معروم ہو جاؤ. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جس باپ نے پالا پوسا, جب 4 پیسے آ جائیں, تھوڑی سی گاڑی آ جائے 4 دن کی آگے, اس وقت ناز نہ کھڑے کرے جی, اپنی من مانیاں کرے. تو قرآن نے تمام طبقوں کو کیا ہے جگایا. میں نے کیوں تفصیل کر دی, تھوڑی سی مثالیں دی. اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں قرآن میری نصیحت انتخاب. میں نے تھوڑا سا کھولا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی قرآن, ہاں قرآن مال والوں کے لیے نصیحت ہے. افرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تباہی ہے اس مالدار کے لیے, نہ خود مسکینوں غریبوں کو کھلاتا ہے, نہ کسی کو کھلانے کی ترغیب ہے. قرآن نصیحت ہے مالداروں کے لیے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ. مال سنبھال کر اکاؤنٹ میں, بینکوں میں, تجوریوں میں رکھتے ہیں, کمیٹیوں میں, اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. مسافر طلبہ ہے, مسجد کا کام ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی غزہ کے مسلمان ہے, پڑھو پریشان ہے, خرچ نہیں کرتے. فرمایا یہ دولت کے سانپ ہیں, ان کی دولت ان کے گلے کا توق بنے اور ان کی باچھیں پکڑ کر کھینچے, اور ان کے مال کو تباہ کر ان کے پہلو اور پیٹھ اور چہروں کو داغا جائے گا. اور کہا رہا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور آپ نے ذمہ داری پر قرضے لے کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے. واہ نبی. صحابہ جو مال والے تھے خرچ کرتے تھے, جو غریب تھے وہ مزدوری کر کے پیسے کماتے اور آپ خرچ کرنے کے ثواب ہوتے. یہ قرآن کی باتیں ہیں. دھیان دے رہے ہو مسلمانوں پہ, سو رہے ہو, سچی بولو, سو رہے ہو. آج کیا میں نے کہا قرآن, قرآن یہ شروع کا مضمون ہے. اس کے بعد 10 نبیوں کے واقعات جو تم میں سے سنا دیں کہ شروع سوال میں 10 نبی کون کون سے. اس کو 10 روپے بھی نہ مل سکتا ہے, 1000 بھی مل سکتا ہے, 10 100 بھی مل سکتا ہے, این ممکن ہے جی 10,000 بھی مل سکتا ہے. بولو یہ تو بولتے کوئی. ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین. ہاں ان اصولوں میں آ کر فرقو کھڑا کھٹا بات. ختم پڑھنے میں تو پڑھتے ہو, تو مسجد کے اندر میں گھر میں جا کر عورتوں کو پھونک مارنے والے پیروں اور مولویوں کے ساتھ فقیروں کا موازنہ کرتے ہو. جس نے جب سے قرآن پڑھا اور سمجھا اور دین سیکھا, بھابیوں سالیوں کو نہیں دیکھا.
ان سے پردہ کریں. موازنہ کرو قرآن کے علم میں، موازنہ کرو مطلب قاری صاحب حق سچ کی للکار میں، موازنہ کرو اللہ کے گھر بنانے میں، موازنہ کرو معاشرے میں بوڑھوں اور جوانوں پر محنت کرنا ہے. موازنہ کرو، یاد رکھو حدیث اور حضور کی سنت اور قرآن کے فاق. کوئی نہیں بولا، کوئی ایک بھی نہیں رسید. حاجی صاحب کس مراقبے میں بیٹھے پیچھے آگے؟ میں نے انشاءاللہ ساڑھے سے پہلے فارغ کر دینا تب ٹینشن نہیں ہے. کوئی حافظ بھی بیٹھے، عالم بھی بیٹھے، حاجی بھی بیٹھے، نمازی بھی بیٹھے. چلو میں اب نام کسی کا نہیں لیتا، پھر آپ کہتے ہیں جی نام لیتے ہیں. میرے حضرت صوفی صاحب نام لیا کرتے، وہ میرے زبان پہ تکیہ کلام بن گئی. وہ بات کرتے کرتے جی اکرم صاحب، جی حسن صاحب، جی فلاں صاحب. پہلے میں بھی بول دیتا ہوں، میں بھی بولتا ہوں کوئی ہوں جن کے نام آتے ہیں، اور اس وقت لیتا ہوں نام جب تک پیار ہو. جب دل بھر جاتا ہے پھر نام لینے چھوڑ دیتا. ہاں پھر نام لینا بھی چھوڑ دیتا ہوں، پھر دیکھنا بھی چھوڑ دیتا ہوں. ادھر سے ادھر دیکھ، بھر جائے دل سے ادھر دیکھ. جب تک کچھ ہوتی دل میں اس وقت بھار بات پوچھتا رہتا کہاں گیا، نظر کیوں نہیں آتا. جانے لگے تو فوراً بولتا ہوں کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. اللہ کا یہ محبت کی علامتیں ہیں. کوئی کرتا ہے قدر کی، کون نہیں کرتا. بولو. نمبر 1 سونا. نمبر 1 سیدنا داؤد علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو سلطنت بھی دی، دنیا کا ساز و سامان بھی دیا، نبوت بھی دی، سریلی آواز بھی دی، ذکر والی زبان بھی دی، ڈرنے والا دل بھی دیا، عبادت کا ذوق بھی دیا. آدھی رات سوتے اب سنتے جاؤ، آدھی رات جاگتے. محسن صاحب ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرتے. زبور ایسی سریلی آواز میں پڑھتے، پرندے اور پہاڑ بھی ہم نوا ہو جاتے. یہ نعمتیں تھی کس کو دی اللہ نے؟ انہوں نے ان نعمتوں کے ملنے پر اترائے نہیں، اکڑے نہیں، اللہ کی یاد میں اور آگے بڑھ گئے. اللہ نے باپ کو بیٹا دیا سیدنا سلیمان. وہ بیٹا دنیاوی نعمتوں میں اور شان و شوکت میں باپ سے بھی بڑھ گیا. باپ کو بھی اللہ نے فراوانی دی تھی، بیٹا پوری دنیا کا بادشاہ. اللہ نے نبوت بھی بیٹے کو دے دی. بعض بیٹے باپ سے بھی بڑھ جاتے. جی بعض بیٹے یہ بڑھ گیا نا، پتہ نہیں آپ میں لنگڑا للہ ہوں، یہ تکڑا حافظ. میں صرف مولوی ہوں، یہ مولانا بھی تکڑا ہے. وفاق میں بڑی اس نے اچھے نمبر پاس، اس نے ماسٹر بھی کیا، یہ یونیورسٹی بھی جی. یہ صحافیوں کو میڈیا کو بیان بھی دے سکتا ہے. تو میں فقیر ادھر ہی بیٹھا ہوں. اس کی اینک بھی مہنگی ہے، میری اینک بھی سستی نہیں سمجھ آ رہی. جی 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 توجہ. تو بیٹا کبھی کبھی کس سے بڑھ جاتا ہے؟ باپ سے بڑھ جاتا ہے. سیدنا سلیمان باپ سے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے پرندے مسخر کر، پرندوں کی بولی جاتے، ہوا ان کے تابع تھی، ان کا تخت لے کر اڑا کرتے. 1,70,000 جن، 1,70,000 انسان بیٹھے. توجہ 1,00,000 آنکھ، 70 خواص. توجہ ہے جن تابع تھے. جیسے لوگوں کے ملازم کی طرح کام نہیں کرتے، ان کو حکم سے جن کام کرتے. ان کے سیدنا دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی مثالیں قائم کی. مال و دولت اور حکومت ملنے سے اترائے نہیں، اکڑے نہیں، ناچ گانے کی محفلیں نہیں، یورپ اور مغرب کی یاری نہیں. اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ کے دین کو چمکایا. اللہ نے ان کو چمکا دی. ارادہ کر لو ہم بھی دین چمکائیں گے. میری طرف بولتے جو 10 نبی گنتے جانا، میں دوبارہ سننا، شاید 10 روپے نہ مل جائے. اتنا بھی 10 روپے والا سستا نہیں ہوتا. جی ہاں، تمہاری جیبوں سے تم سارے فقیر قابل ترس، تمہاری جیبوں سے اتنے پیسے نہیں نکلنے. انشاءاللہ فقیر کی جیب سے جی اس سے زیادہ نکلیں گے. ہاں ٹینشن نہیں لینی. اللہ اکبر. یہ وہ فقیر ہے جو لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جاتا. یہ وہ فقیر ہے جو رب کے دروازے پہ رہتا. یہ وہ فقیر ہے جو بڑے سے بڑے سکیل والوں کو ہلاتا جلاتا. جی ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں انشاءاللہ انعام ملے گا. کچھ کر کے دکھانا مجھے. ہاں سن رہے ہو، سو رہے ہو. تیسرا نبی حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مال، اولاد، باغات، زمینیں، کھیت، نہریں، باغیچے، پھول، بوٹے اور جوان بیٹے اور خدام اور نوکر اللہ نے ڈھیر لگا دیا. سبحان اللہ بھی نکل دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی نکل دی. سبحان اللہ. درخت لگتا. اللہ نے ڈھیر لگا دی. اللہ نے پھر امتحان میں ڈالا. بعض اوقات نیکوں کے بھی جو ہوتے ہیں مصیبت مشکل گنہگاروں پر بھی آتی، جھنجھوڑنے کے لیے. نیکوں پر آتی ہے، بلند کرنے آتی لوگوں پر ہے. اللہ نے تھوڑی سی آزمائش میں ڈال دی. اخلاق سے کس میں ڈالا؟
سارے بیٹے فوت، سارا مال و متاع ختم، سارے خاندان میں جب مشکل آتی تو آپ کو پتہ ہے اس دنیا کا مزاج ہے، یہ مشکل کے یاد نہیں بنتے، کوئی مالدار ہو نا خاندان میں تکڑا، سارے کہتے ہیں نا ادھر رشتہ دار ہیلو ہیں تو بڑا افسر ہو، سارے کہتے ہیں میرا اور رشتہ دار تے ماڑے کو پوچھنا ہی تو نہیں، ماڑے کو اپنا کہتے ہی نہیں، اور ماڑا باپ سی سادہ دھوتی پہننے والا، باپ تھا دھوتی پہننے والا، آج کل کے پڑھے لکھے، تو وہ آ گیا ایک دن پتر شہر پڑھاکو عبد المحمد پڑھاکو پتر کے پیچھے آ گیا ملنے اپنی محبت کا جذبہ لے کر، تو پتر کو پتہ چلا دفتر میں کہ آج ابو آ رہا ہے ملنے، تو بیٹا باپ خوش خوش آ رہا ہے میرا بیٹا افسر، تو اس نے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا وہ بابا یہ دھوتی آیا نا سادہ یہ سادہ پڑوسی، وہ باپ سن لے، باپ نے کہا اتنا ملنا میں اتنے شوق سے آیا سارے دن اس کو پڑھایا کہ میں چلو اپنے بیٹے کی کرسی اس کی سیٹ دیکھ کر آؤں، آج مجھے باپ بننے سے انکار کر، باپ کو آیا غصہ، باپ ہوتے ذرا اس طرح کی ہوتے ہیں پھر خصوصاً ذرا تھوڑے کھڑے ہو، ہاں جی وہ جب بیٹے سے پیسے نہ دیتے ہو پھر باپ سے بچ کے رہنا چاہیے، باپ نے 60 لو آتے 60 سناتے 100 لو آتی ہے کام کون کر بنا ہیں، اور باپ نے ہماری 60 اور باپ نے کہا کیا ہے اب میں تیرا پڑوسی نہیں ہوں تیری ماں دا پڑوسی ہم بے شرما کہ کہتا آج تو اپنا باپ بننا چھوڑ دیتا ہے تباہ ہو جا اور اس پورے دفتر اس بیٹے کی پروٹوکول ہو چل ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا توجہ، تم کہتے ہو نا کہ تھوڑا سا لفظ کیوں کرتے ہیں، مجھے کئی کہتے ہیں اتنا سرور آتا ہے خدا کی قسم، آج بھی چنتا ہوں میری والدہ اتنا سرور آتا ہے کس میں ساری زندگی کے غم اور ٹینشنیں ختم ہو جاتی، افسوس کہ آپ جلدی بند کر دیں، میں کہہ ربا بادشاہ ایسے ایسے شوق والے ہیں سب کچھ فیصل صاحب ختم، مجھے اور آپ کو دکھا جب سب کچھ ختم ہو گیا بیماری آ گئی کن پر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ساتھ، بیٹے ویسے بہت ہو گئے، مال سارا ضائع ہو گیا، بال سارے اجڑ گئے، کنگال جب کنگال ہوا تو پہلے سارے رشتہ دار ساڑھے ایوب اور حضرت ایوب کا واقعہ کو نہیں بننا، ایک بیگم تھوڑا سا ساتھ دے رہی، یہ بیگم بھی اچھی مل جائے حیادار مل جائے اس کی قدر کرو، کئی بغیرتوں کو دیوسوں کو بیگموں کی قدر نہیں آتی، ہاں جب انہیں جوانی ہوتی صحت ہوتی 4 پیسے ہوتے ہیں فیصلوں کے حرام دانے کے چسکے ہوتے ہیں پھر وہ آ کر ان کو ٹھڈے ماریں گے ظلم کریں گے، اور ایسے ہی ظلم کرتا تھا ایک بیگم پر اور اس کو کوئی دہی مل گئی دی اس مشق میں وہ اس کے پاس اس کو کیا ضرورت ہے بیگم کو آپ مارے کرے، اللہ پکڑ لیتے ہیں ظالم نے ظلم کیا نکلے تو پھر پکڑا جاتا ہے، اللہ اکبر وہ خامد کو فارغ پڑی اور وہ جو نہیں آئی تھی وہ دوڑ گئی، اب پیشاب کا کھانا بستر پہ نکل تھا اور پہلے کو طلاق دے چکا تھا، بکیاں بیٹھتے ہم کوئی پرسان حال نہیں، حلال بیوی کی قدر کرو، یہ مشرقی عورت بڑی نعمت ہے، مشرقی مغربی نہیں کہہ رہا، یہ عموماً بڑی وفادار ہوتی، کوئی شاید ہو ٹی وی کی اور فیس بک کی کھوئی ہوئی جو وفادار ہو، ان کی قدر کرو، حضرت ایوب کی اس وفادار بیگم نے مشکل میں بھی کیا دیا ساتھ دیا، مشکل میں بھی ساتھ دیا، جب مشکل میں ساتھ دیا تو بعض علماء نے کہا 18 سال بیماری، اللہ اتنا صبر کیا، اللہ نے آج آپ نے تفسیر پڑھی آپ کی نظر نہیں، اللہ نے تعریف کی نعم العبد میرا بندہ بہت اچھا ہے، انا وجدنا صابرا ہم نے بڑی تکلیف اور آزمائشوں میں ڈالا لیکن اس کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، وہ ہم سے اس نے گلہ نہیں کیا، ہم سے خوش رہا، وہ امتحان کے چند دن تھے بیکوں پر بھی آ جاتے ہیں وہ ٹل گئے، اللہ نے پھر کھیت اکرم صاحب پھر باغات پھر سبزے پھر اولاد پہلے سے بھی زیادہ دی، دنیا کو دکھا دیا کہ ہم نیکوں کا بھی تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں درجے بڑھانے کے لیے، ہم بدماشوں کو بھی کبھی کبھی جھٹکا دیتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے، دوزخ کی تکلیف کا نمونہ دکھانے، کبھی کبھی ہم بدماشوں کو بھی مہلت دے دیتے اور کبھی کبھی ہم نیکوں کو بھی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں جنت کی نعمتوں کے نمونے کے طور، بدماشوں کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بھولے رہیں، اس لیے کبھی بھی دنیا کے مال و متاع کو قبولیت کا معیار اگر ایمان نیکی حیا سچائی ہے، غربت کے ساتھ ہے تب بھی قبول ہو، مالداری کے ساتھ ہے تب بھی قبول ہو، صحت کے ساتھ ہے تب بھی قبول ہو، سننا شراب بیماری کے ساتھ ہے تب بھی قبول، اللہ کی توفیق سے تمہیں پورے قرآن مجید کا پتھر دماغ کر حدیثوں کا نچوڑ تمہیں سکھا رہا ازبر یاد ہو جانا چاہیے، قدر کرو، کبھی کبھی جزاک اللہ کہہ دیا کرو، ایک آنا جملہ دعا کا دے دیا کرو، اور کیا لینا ہے آپ سے اور کیا دینا ہے آپ نے، جی ایک منگتا کیا دے گا محتاج کیا دے گا، ایک آدھی دعا تو دے دیا کرو تمہارے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ تیسرا نبی کون سا؟ ایوب،
ان 3 نبیوں کے قصے سورۃ صاد میں تفصیل سے. اب اگلی بات سنیں. سیدنا ابراہیم چوتھے، اسحاق پانچویں، یعقوب چھٹے، اسماعیل یاد رکھو ساتویں، ذوالکفل آٹھویں، یسع بھی ہے، یسع نویں. 9 کا یوں تفصیل ذکر ہے شروع میں، 3 کا تفصیل سے، اور 4 کا 5 کا اختصار سے. میں واقعات کیا کہ سنا چکا. آگے 10واں سیدنا یہ حضرت آدم کا ابلیس کا قصہ پھر تفصیل سے، جو در حقیقت آدم اور ابلیس کا قصہ نہیں، پوری آدمیت اور پوری شیطانیت کا قصہ ہے. ابلیس تکبر میں آ گیا، آدم عاجزی میں تھے، اللہ نے آدم کو اونچا کر دیا، ابلیس کو نیچا کر دیا. جو ابلیس کے پیچھے چلیں گے وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جو آدم کے پیچھے چلیں گے آدم سے غلطی ہوئی طرف نہیں کھانا تھا کھا بیٹھے، توبہ اتنی کی، جو توبہ کریں گے غلطیوں پر وہ آدم کے ساتھ جنت. کتنے ہو گئے انبیاء؟ محسن صاحب بولے نا کتنے؟ میں نے کہا تھا جو دے میں 10 روپے سے لے کر 10 100 سے لے کر 10,000 تک انعام دے سکتا، اور میں نے نیت کر لی، یقین جانی نیت کر لی. 10 لاکھ اس لیے نکالا تھا کہ 10 لاکھ میری جیب میں، کہ 10,000 اس لیے کہا تھا کہ 10,000 تک میری جیب میں نہیں، اور دل سے کہا تھا. لیکن ہائے کیا افسوس کروں، کس کو سناؤں، تم ساری قوم سے مل کر یہ نہیں ہو سکا کہ ہم بھی 10,000 نکال کر انعام ہی دے دیں گے، یا انعام نہیں دے سکتے تو اللہ کے گھر میں گئے. اور تھوڑے بڑے دن یہ دنیا نہیں بنی، تھوڑی کتنے بڑھنی ہے، جانا قبرستان ہی. ہاں ان سے سب سے مل کر بھی نہیں ہو سکا کہ ہمیں جو کہا گیا تھا کہ 10 دن جیسے نے سنا دیے 10 انبیاء کے علاوہ تفصیل سے، چلو کوئی بات نہیں، آج ہم جوش میں آ کر 10,000 کیا دیں جی. ان بیچاروں کو خطرہ کہ ہمیں دھرنا پھر کوئی نہیں دے. بیگم کہہ دی فضول خرچ ہو گیا، مسیح کی جاتا ہے ترانیاں پڑھے 10,000 دے کر آ جاتا ہے، چل رہے ہیں جو اندر سے دیکھنا. چلو ہم تمہارے لیے دعا سے دعا کریں گے، اللہ تمہاری مشکلیں آسان. آمین. آگے آ جاؤ، چھٹی کر دو پھر اب 5:30 انشاءاللہ میں سوئی نہیں جانے دی. تھوڑا تھوڑا دل لگی بھی کر رہا ہوں، دکھی آدمی ہوں، اس لیے یہ دوست ہیں ہمارے، ان سے دکھ سکھ نہیں کریں گے تو کس سے کریں جی. توجہ کر لوں نا دکھ سکھ. ہاں اگلی صورت کون سی؟ زمر یا مکی صورت. چلو آج آپ کو اور مزہ کرا دوں. 7:30 سوئی نہیں ٹپنی. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، 3 گھنٹے لگا سکتا ہوں، 3 ہفتے لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. 3 سیکنڈ ادھر دیکھو. ہیلو، سورۃ زمر مکی. مکی صورتوں میں توحید رسالت آخر ہوتا ہے. اس مکی صورت میں پوری توحید کے دلائل اللہ نے انبار لگا دیے. آسمان بنانے والا کون، زمین کا فرش بچھانے والا کون، آسمان پہ کمپے لگانے والا کون، سورج چاند کو روشنی ذریعے کا بنانے والا کون، بارش برسانے والا کون، زمین سے گندے اگانے والا کون، تمہیں چلانے والا کون، تمہیں پالنے والا کون، تمہیں کھلانے والا کون، تمہیں مارنے والا کون، تمہیں زندگی دینے والا کون، تم میں سے بچے زندہ نکالنے والا کون، ہاں پھلوں میں رس ڈالنے والا کون. اے نلکو میری منتیں استعمال کر کے ادھر ادھر جھانکتے ہو، کہاں بیٹھتے ہو؟ آؤ اپنے رب کو پہچانو، رب کے سامنے جھکو. جس نے رب کو پہچان لیا جو رب کے سامنے جھک گیا، فرش پہ رہ کر عرش پر اس کا ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں محل بن گیا. سبحان اللہ. دوسرا نام زمر ہے، زمر گروہ کو کہتے ہیں. اس کے آخر میں اللہ نے کہا ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا. قرآن ہمیشہ سارے انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کرتا. قرآن 2 گروہ، ایک مومن، ایک کافر، ایک جنتی، ایک جہنمی. اللہ سے مانگا کرو اللہ جنتیوں کے راستے سے ہٹا لینا، جنتیوں میں ڈال دینا. آمین. اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ زمر. چوتھی بات سیکنڈ آگے نہ جائے، اللہ تعالیٰ نا بار بار اپنے گنہگار بندوں کو توبہ کی ترغیب دیتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اللہ نے سورت میں ترغیب دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو نہیں کہہ رہے جو تہجد گزار، روزے دار، حج نماز سب کو مانے. اللہ گنہگاروں کو کہہ رہے ہیں، شرابیوں، زانیوں، چوروں، قاتلوں، مشرکوں، تم نے بہت کچھ فساد مچایا لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنا کہہ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے نبی ان کو کہہ دو تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم نے مجھے ناراض کر کے، میرا مقابلہ کر کے، اب بھی وقت ہے آ جاؤ، میں توبہ کر لو، معافی کا جملہ کہہ لو، آنسو بہا دو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن کان کھول کے سننا، انیبوا الی ربکم من قبل. ہاں یہ مہلت کب تک ہے؟ عذاب آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے. اگر تم عذاب آنے سے پہلے، موت سے پہلے تم نے توبہ نہ کی اور پھر موت آ گئی، عذاب آ گیا، پھر ساری دنیا کو آنسو سے بھر دو گے، کوئی مول نہیں پڑے گا. اور موت اور عذاب سے پہلے پہلے توبہ کر لو گے تو میں سارے تمہارے دھبے دھو دوں گا.
یہ ہے سورت کا آخر. وہ سوئی ٹپی نہیں ٹپی. یا اللہ قبول فرما, مشکل آسان فرما. مجھے ذرا ان بیچاروں کے ساتھ دل لگانے دے. ان میں بعض چہرے وہ بھی ہیں جب بیٹا آپ نہیں تھے اس وقت سے میرے یار. ان میں بعض چہرے وہ بھی ہیں جب آپ نہیں تھے اس وقت کے میرے یار. کوئی تو چلے ڈاکٹر صالح تالے چلا گیا جو یہاں میرے ساتھ پہلا درس کا طالب علم. محمد حسین چلا گیا, شیر عالم چلا گیا, عبد الخالق چلا گیا, مرزا محمد اعظم چلا گیا, یوسف چلا گیا, ولایت رحمت چلا گیا. ہاں پتہ نہیں کتنے چلے گئے, بالکل چلا گیا. ہاں بہت سے چلے گئے. اب ٹاما کو یہ قاعدہ ہے جو پرانوں میں نظر آتا. ایک کوکر صاحب ہے, وہ کوکر اللہ رکھا صاحب کوکر شباز صاحب یہ ہے تو پرانے لیکن تھوڑی تھوڑی دیر مفائی کرتے ہیں اس لیے کہ چپکے سے کہیں نکل جاتے ہیں, مل کر جاتے ہیں. آئیں گی تو کبھی کبھی آتے ہیں, تھوڑا ملتے تو گلا تو آپ کو صحیح ہوتا ہے, تھوڑا ملتے ہیں. جی ہم اور کر رہے ہیں, یہ تھوڑا پرانا جہانگیر کر رہا ہے, ملک طارق کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہے. یہ باقی نئے لوگ ہیں, وہ اللہ رکھا صاحب بیٹھے, وہ ابھی تک وفا کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ان سے سمیل نہیں آئی اور مجھ سے بڑھ کر میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں. جی اللہ نے ان کو دکھ دیا ہے, صبر پر اللہ بہت مقام دے گا. جوان بیٹے کا دکھ اللہ کسی کو نہ دے گا. اور ادھر کون سے پرانا, باقی اب سامنے یہ ریاست تھوڑے سے پرانے, فیصل صاحب تھوڑے پرانے, ریاست باس خلاص. یہ دیکھو گنتی سے 3-4 ملے. سید سعید تھوڑے سے پرانے خلاص, بھٹی صاحب کچھ پرانا خلاص. تو میں ان کے ساتھ دل لگی نہ کروں. ابھی ان کے پاس جاؤں گا دل لگی کرنے کے لیے, ان کو بیٹھ کے کھولنی پڑے گی, چائے پانی پلانا پڑے گا, بیچاروں کا خرچہ ہوگا. کسی کو اٹیک ہو جائے گا, میں نہیں چاہتا اٹیک. جی تو مجھے کیوں کہتے ہو کہ ٹائم کیوں جائے گا, تو بیگم پاس چلا جائے گا, میرے پاس آ کے بیٹھے گا رات. آج کے بیٹے رات میں چھوڑ کے بیگم پاس میں بیٹھتے. جی میں دوستوں پر بیٹھتا ہوں, مجھے کہتے ہیں لمبا درس دے. پھر امی کو بھی ساتھ شامل کر لینا, پھر دوستوں کو کر لے, پھر میرے خیال خواہ بن جاتے سارے بھی بچے. ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی, آپ بہت کھپا دیا اپنے آپ کو, آپ نے صرف کا کچھ ڈال نہیں کیا ہے. تو سارے نا بس جس نے ہدایت لگی لے گا, جس نہیں لے لے گا, 2-4-5 نسلیں بتلایا کرے. بس آپ نے آپ کو اتنا پگھلا دیا, بیچارے خیر کھائی. کہتا میں کیا کروں, آخر میں نے ٹی وی دیکھتا ہوں, نہ فیس بک دیکھتا ہوں, نہ میں لوگوں کی بیٹھکوں میں جاتا ہوں. جی نہ میں بازاروں میں جاتا ہوں. رمضان پورا بازار جانے سے بھی بچنے کا کئی سالوں سے کیا کیا ہوں, عزم کیا ہوا ہے. بولو نہ سبزی کے لیے, نہ جوتے کے لیے, نہ کپڑے کے لیے. میں نے ایک اللہ سے دل لگانا ہے, قرآن پڑھ کر, حضور سے دل لگانا ہے, حدیث پڑھ کر, یہ بچوں سے دل لگانا ہے. 15-20 منٹ کے ساتھ بیٹھو, اس وقت کیا سارا دن جی سارا دن تو اللہ سے دل لگانا ہے. رمضان ہے ہی ایسا, حضور سے دل لگانا ہے. اور 15-20 منٹ کے بعد اس وقت جا کر بیٹھتا ہوں. جی باقی دل آپ سے لگانا ہے. تو 5-10 منٹ میرا دل کرتا ہے آپ سے دل لگی کروں, ظالم تمہارا دل نہیں کرتا. تم اتنے کنجوس ہو گئے ہو کہ تھوڑی سی دل لگی بھی نہیں دیتے, تھوڑی سی چہروں کی مسکراہٹ بھی نہیں دیتے. جی میرے اٹھنے سے پہلے بھاگ جاتے ہو. جی ہاں جاؤ نہ ڈھونڈو نہ بازار, بھی بچے, خاندان, دکان, دفتر, فیکٹری, تمہیں یہ ہیرے موتی ملیں گے. اتنی بے وفائیاں نہ کرو کہیں قیامت کے دن گلا نہ ہو جائے. یا اللہ قبول فرما. 5 منٹ ہم نے دل لگی ہو گئے, یا اللہ قبول فرما. کوئی بات نہیں, ٹینشن نہیں لینی, ریکارڈ ہو رہا ہے, دنیا میں جا رہا ہے. کئی لوگوں کو یہ بھی سبق ملے گا جو خوش کے ہیں نا, بیویوں سے لڑتے, ان کو یہ میرے سے سبق پیدا ہو. ہاں تو لوگ بزرگی اس کا نام ہے, خوش ہو جاؤ. اور یہ ہنس پڑا تو بزرگی نہیں, ہنسنے سے بزرگی نہیں خراب ہوتی, حرام کام کرنے سے بزرگی خراب ہوتی, شرک کرنے سے بزرگی خراب ہوتی. میں جن بزرگوں کو غلام ہوں وہ خوب ہنستے ہیں, پھر کھلا کر کے ہنستے ہیں, وہ جھاڑ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے, صحابہ کے, اہل بیت کے اور سارے نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے پیچھے چلنے کی اور پوری دونوں دھیان کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ساری ڈگریاں نیچے ہیں, اللہ اس ڈگری کے نیچے رکھنے کی, رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی یہ, ہماری موت یہ, ہمارا سایہ یہ, سامان یہ, ہماری چھتری یہ, ہمارا سہارا یہ. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہو میرے قرآن سے مل لو, مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو میرے قرآن کو کھول لو. ہمارا سب کچھ اگر کچھ اور ہوتا تو میں اپنے 6 بچوں کو بھی انگلیاں پکڑ کر کہیں اور لے جاتا. میری نظر میں یہی سب کچھ تھا, سب کو اللہ کی توفیق سے آپ ملا لیں. اگر کسی نے کوئی سکون پڑھا ہے تو اپنے شوق سے پڑھا. میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جو شوق سے پڑھنا چاہتا ہے بچہ بچی پڑھے. اگر کوئی بچی کہے میں کالجوں میں جا کر مردوں کے ساتھ, میں یہ نہیں دوں گا. اگر بیٹا کہے یہ بایو پڑھتا تھا اور اسکول میں لڑکی پڑھاتی تھی, میں نے کہا بیٹا بایو عام نہیں, یہ شریعت عام ہے, یہ لڑکی پڑھانے آئے تو مجھے نہیں پڑھنا, بایو میں گھر پیچھے رکھ کر پڑھاتا. جی اور میں نے جس چیز کو شوق سے پڑھایا رب سے مانگا وہ قرآن. اللہ اکبر.
مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ میدان حشر میں جاؤں گا، ایک طرف جو میں نے قرآن کی خدمت کی اللہ کی توفیق سے قرآن میرے حق میں بولے گا، دوسری جگہ میں نے جائیداد والی پیسے والی جہیز والی بیوی کا انتخاب نہیں کیا تھا، ایک جوتا نہیں، ایک کپڑا نہیں، ایک بکسا نہیں، ربا میں نے قرآن والی بیوی کا انتخاب کیا تھا، بیوی کی سفارش ہوگی، ربا میں نے بہو کا انتخاب بھی یہ بیٹھا ہے۔ مجھے یاد رکھو گاڑیوں والی بہو ملتی تھی مجھے اسی لاہور میں، اسی یاد رکھے مہنگے علاقوں میں، نیو بنے گھر، لوگوں نے کہا چابی دیں گے، گاڑی دیں گے، آپ بچے کی شادی ہمارے ہم کر لیں۔ ربا جب مقابلہ ہوا تیرے اس بندے نے گاڑیاں اور کوٹیاں چھوڑ کر جی قرآن کی حافظہ دین کی وجہ سے ایک بہو کا انتخاب کیا، بیٹیوں کو مہیا کیا، بچیوں کے رشتوں کا انتخاب کیا، تو فقط تیرا دین دیکھا ہے اور قوم کے بوڑھے جوانوں کو پڑھایا، تیرا قرآن پڑھایا ہے، اور جگہ جگہ لوگ اپنے گھر بناتے نہیں تھکتے۔ اللہ میں تھک رہا ہوں، جوانی سے لے کر بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے ساتھ جوانوں بوڑھوں نے میرے ساتھ چھوڑے ہیں، جن کو تو نے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، تیرے گھر بنا رہا ہوں۔ اور آج 7ویں 8ویں 9ویں برانچ کا آج میں نے لیٹر بھی ان کو لکھ کے دیا ہے، یاد رکھو اللہ اکبر، تیرے گھر آباد کر رہا ہوں، یا اللہ تیری توفیق سے میں بہت پر امید ہوں، دنیا تو کسی کی نہیں بنی، اور آپ لوڑے ڈنڈے چور ڈاکوں کو بھی کہہ رہے ہیں اور کرنا توبہ، اللہ میں تیری توفیق سے تیرے قرآن کے ہتھے لگا کر بچے بوڑھے سینکڑوں جوانوں کو پڑھا کر تیری رحمت کو بھی رکھتے ہوئے، تیرے قرآن کو سب پہ رکھتے ہوئے، اس قرآن کا سہارا دیتے ہوئے ایک دعا کو تو اے رکھا، نہ دنیا میں رسوا کرنا، نہ قبر حشر میں رسوا کرنا، اے اللہ نہ میرے بچوں کو رسوا کرنا، نہ میرے دوستوں کو رسوا کرنا۔ اللہ فقیر کی تو دعا ہے، اللہ اس امت کو رسوائی سے بچا دے، اور ان کے سامنے رسوا نہ ہو جائے، تیرے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ نے زندگی میں غزہ والوں کی فتح دکھا دے، اور اسرائیل اور اس کے حواریوں کی بربادی دکھا دے، اللہ امت کی بیٹی عافیہ کی رہائی دکھا دے، اللہ ہمارے بیمار سوتوں ساتھیوں کی صحت دکھا دے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دینا، اللہ دوزخ کے دھوئیں سے بچا کر یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک اللہ زندہ باد۔